بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک فیمس ایکٹریس اقراء عزیز کے بارے میں، جنہوں نے پاکستان کے مشہور ڈرامہ سیریل سنا چندا، رانجھا رانجھا کرتی، جھوٹی سمیت کافی ڈراماز میں کافی ہی دلچسپ اداکاری کی ہے۔ اقراء عزیز کی شوبز میں انٹری کے بارے میں بات کرتے چلیں تو اقراء عزیز نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ اور اشتہارات میں کام کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے 2014 میں ڈرامہ سیریل کسے اپنا کہیں کے ذریعے ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے ریش فاطمہ دانش تیمور کے ساتھ ایک سپورٹنگ کردار ادا کیا تھا اور اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ مقدس ڈرامہ وہ رہا جس میں اقراء عزیز نے اداکار نور حسن کے ساتھ پہلی بار مرکزی کردار ادا کیا اور اس ڈرامے کے لیے انہیں بہترین ٹی وی سنسیشن کا ہم ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اقراء عزیز 24 نومبر 1997 کو ایک سندھی فیملی میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے گھر میں ان کی والدہ، بڑی بہن سدرا عزیز اور وہ خود ہیں۔ ان کی والدہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی بطور سنگل پیرنٹ پرورش کی۔ اقراء عزیز کی والدہ با اختیار خواتین کی بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کی بلکہ وہ کراچی کی پہلی فیمل کریم ڈرائیور بھی ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران اقراء عزیز نے کہا تھا کہ ان کی زندگی میں مالی مشکلات بھی آئیں، لیکن ان کی والدہ نے وقار اور فخر کے ساتھ اپنے خاندان کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ایک اور انٹرویو میں بھی اقراء عزیز نے انکشاف کیا تھا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میری والدہ کی سوچ غلط تھی، لیکن ہر ماں کی طرح میری والدہ بھی ایک بیٹا اور بیٹی چاہتی تھی تاکہ ان کا خاندان مکمل ہو جائے۔ چونکہ میری بڑی بہن سدرا کی پیدائش ہو چکی تھی، لہٰذا جب میں پیدا ہونے والی تھی تو میری والدہ بیٹے کی خواہش مند تھیں، لیکن میری پیدائش پر وہ بہت مایوس ہو گئی تھیں اور وہ خوش نہیں تھیں۔ اقراء عزیز نے یہ بھی کہا کہ میرے والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو اتنی چھوٹی تھی کہ مرغی کی ٹانگ کے برابر تھی، لیکن اب میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بڑی بہن سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور وہ ہر معاملے میں مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ اقراء عزیز نے 3 سال کی عمر تک اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ ان کے والد کام کے سلسلے میں سعودی عرب رہتے تھے اور اس وقت وہ پاکستان آئے جب اقراء 3 سال کی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ 3 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے والد سے ملی۔ پر بدقسمتی سے جب اقراء 12 برس کی ہوئی تھی تو ان کے والد کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ اقراء عزیز اکثر اپنے والد کے ساتھ گزرے گئے وقت کی بات کرتی ہیں۔ وہ 9 برس تھے جو انہوں نے اپنی والد کے ساتھ گزارے۔ اقراء عزیز اداکاری کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکیں۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا، لیکن وہ اپنی گریجویشن مکمل نہیں کر سکیں۔ تاہم وہ اداکاری اور ماڈلنگ سے بریک لے کر جلد سے جلد تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھیں۔ اقراء عزیز اداکاری میں تو کسی سے پیچھے نہیں تھیں، لیکن ان کی حقیقی زندگی بھی کسی فلم سے کم نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جیسا اکثر فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 18ویں لیگ سٹائل ایوارڈ کی تقریب کے دوران یاسر حسین نے ہیرو کی طرح سب کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر اقراء عزیز کو شادی کی پیشکش کی۔ اقراء عزیز نے بھی کسی فلم کی ہیروئن کی طرح روتے ہوئے یاسر حسین کی شادی کی پیشکش قبول کی اور انگوٹھی پہن لی۔ اس واقعے نے پوری میڈیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ تاہم بہت سارے اداکاروں کا ماننا یہ بھی تھا کہ شادی کی پیشکش اچانک نہیں کی گئی تھی، بلکہ اقراء عزیز اور یاسر حسین نے پہلے سے ہی اس کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ تاہم جوڑی 28 ستمبر 2019 کو شادی کے بندھن میں بندھ گئی اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اور اب اقراء کے ہاں ایک بڑا پیارا سا ان کا بیٹا بھی ہے کبیر، جس کے ساتھ وہ اکثر ہمیں اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ سٹوریز وغیرہ ڈالتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اقراء عزیز اب ایک نئے ڈرامے میں آ رہی ہیں، منت اور مراد، جس کے بارے میں میری ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، اسے بھی جا کے ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔